اوہ گاڈ لڑکی، تمہیں تو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ دل خراش چیخ پر وہ جھاڑیوں میں گرے وجود کے پاس آیا جو پاؤں پکڑے درد سے کہرا رہی تھی، اور ساتھ ہی ایک سانپ رینگتا ہوا ندی میں اتر رہا تھا۔ وہ یہاں شکار پر آیا تھا۔ تیزی سے اس کا دوپٹہ پاؤں پر کس کر باندھا اور اس کے پاؤں پر جھکا تھا اور منہ سے سک کرتا کچھ ہی دیر میں سارا زہر جسم سے باہر تھوک چکا تھا، جبکہ اب وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہے لیڈیز، گود میں اٹھائے وہ اپنے کیمپ کی جانب بڑھا تھا۔ اس کا جسم جھٹ پڑ گیا تھا، اسے فوری گرمائش کی ضرورت تھی، اس میں وہ اور جنگل کی تنہائی۔ ڈھلتی شام نے جنگل کے سرسبز وجود پر سنہری چادر تان دی تھی۔ درختوں کی بلند شاخوں سے چھن کر آتی دھوپ آہستہ آہستہ مدھم پڑ رہی تھی، جبکہ پرندوں کے غول اپنے اپنے بسیروں کی جانب لوٹ رہے تھے۔ مغیث احمد نے کیمرہ آن آنکھوں کے سامنے کیا اور سامنے بہتے شفاف نالے کے کنارے پر پانی پیتے ہرن کی تصویر قید کر لی۔ پرفیکٹ! اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تقریباً 30 برس کا مغیث ان لوگوں میں سے تھا جنہیں شہر کے شور سے زیادہ جنگل کی خاموشی عزیز ہوتی تھی۔ اونچا قد، مضبوط جسم، زیتونی رنگ کے کارگو پینٹ، سیاہ ٹی شرٹ، زیتونی جیکٹ اور کندھے پر لٹکا کیمرہ بیگ۔ وہ کسی سیاح سے زیادہ ایک تجربہ کار سروائیول ایکسپلورر معلوم ہوتا تھا۔ سال میں 2-3 بار وہ اسی جنگل میں چند دن کے لیے کیمپنگ کرنے ضرور آتا تھا۔ وہ اگلی تصویر لینے ہی والا تھا کہ اچانک فضا کو چیرتی ایک دل خراش چیخ گونجی۔ آہ! مغیث چونک کر پلٹا۔ کون ہے وہاں؟ جواب میں صاف کرانے کی آواز آئی۔ وہ لمحہ ضائع کیے بغیر آواز کی سمت دوڑا، جھاڑیوں کی ایک طرف ہٹایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ ایک لڑکی زمین پر گری ہوئی تھی، دونوں ہاتھوں اپنے ٹخنے پر رکھے درد سے تڑپ رہی تھی، جبکہ چند قدم کے فاصلے پر ایک موٹا سا وائپر سانپ پتھروں کے درمیان سے رینگتا ہوا نالے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اوہ نو! مغیث ایک نظر سانپ پر ڈال کر فوراً لڑکی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سنو لڑکی، میری آواز سن رہی ہو؟ لڑکی نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ بچائیے! اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ مغیث نے ایک لمحے میں زخم کا جائزہ لیا۔ وائپر اسنیک، وہ زیر لب بولا، کافی گہرا ڈس لیا ہے۔ اس نے فوراً لڑکی کی دوپٹے کا ایک سرا پکڑا اور ٹخنے سے کچھ اوپر مضبوطی سے باندھ دیا تاکہ زہر کی پھیلنے کی رفتار کم ہو سکے۔ تھوڑا درد ہوگا، وہ مختصر سا بولا۔ لڑکی نے کمزور سی جنبش میں سر ہلایا۔ مغیث نے چند لمحے توقف کیا، پھر گہرا سانس لے کر زخم پر جھک گیا۔ وہ زخم سے خون اور زہریلا سیال نکالنے کی کوشش کرتا، فوراً سر اٹھا کر ایک طرف تھوک دیتا، پھر دوبارہ یہی عمل دہراتا۔ چند لمحوں بعد اس نے چہرہ اٹھایا۔ ہیلو، میری طرف دیکھو۔ لڑکی کی پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ نام کیا ہے تمہارا؟ حیا۔ اچھا حیا، اس نے ہلکے سے اس کے گال پر تھپکی دی۔ اب بھی بے ہوش ہونے کا کوئی سین نہیں ہے، سمجھی؟ حیا نے درد سے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ مغیث کے ماتھے پر فکر کی لکیریں ابھریں۔ سردی نہیں، یہ زہر کا اثر ہے۔ اس نے فوراً اپنا بیگ کھولا، فرسٹ ایڈ کٹ نکالی اور زخم پر ابتدائی پٹی باندھی۔ پھر ایک لمحے کے لیے ارد گرد نظر دوڑائی۔ گھنا جنگل، ڈھلتی شام اور میلوں تک انسانی آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کم حال ہے، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ پورے جنگل چھوڑ کر تمہیں یہی جگہ ملی تھی گھومنے کے لیے؟ حیا نے بے ہوشی کے عالم میں بھی ہلکی سی بھویں سکیڑی۔ میں گھومنے نہیں، اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ پلکیں مکمل طور پر بند ہو گئیں۔ حیا! کوئی جواب نہ آیا۔ مغیث نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، پھر بے اختیار مسکرا دیا۔ زبردست! میرا ویکنڈ پھر سے خراب ہو گیا۔ اس نے احتیاط سے حیا کو دونوں بازو میں اٹھایا۔ حیا کا سر بے جان سا اس کے کندھے پر آ لگا۔ مغیث نے کیمرہ اپنے کندھے پر ڈالا، بیگ سنبھالا اور لمبے قدموں سے اپنے کیمپ کی طرف بڑھ گیا۔ ڈھلتی شام کے سائے ان دونوں کے پیچھے خاموشی سے چل رہے تھے، اور شاید جنگل بھی جان چکا تھا کہ آج اس کی تنہائی میں دو اجنبیوں کی ایک نئی داستان نے جنم لیا ہے۔ کیمپ کے اندر جلتی ہوئی لالٹین کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ مغیث نے احتیاط سے حیا کو فولڈنگ بیڈ پر لٹایا، پھر فوراً اپنا میڈیکل بیگ کھولا۔ اس نے دوبارہ زخم کا معائنہ کیا۔ ٹخنے کی گرد سوجن پہلے سے کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ چلو، کم از کم سانس تو نارمل ہے، اس نے زیر لب کہا۔ حیا بے ہوش تھی، مگر اس کی سانسیں بتا رہی تھیں کہ جسم زہر سے لڑ رہا ہے۔
مغز نے اس کی نبض چیک کی، ماتھے پر ہاتھ رکھا، بخار بھی چڑھنا شروع ہو گیا۔ اس نے ٹھنڈے پانی میں کپڑا بھگو کر اس کے ماتھے پر رکھ دیا۔ پھر فرسٹ ایڈ کٹ سے جراثیم کش دوا نکال کر زخم کی گرد صفائی کی اور پٹی دوبارہ باندھ دی۔ اب باقی کام تمہارے جسم نے کرنا ہے، مس انجان لڑکی، وہ آہستہ سے بولا۔ کمپ میں موجود پانی کی بوتل اس نے بیڈ کے ساتھ رکھ دی، اضافی کمبل اس پر اڑایا اور چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ امید ہے جاگو گی تو مجھے قاتل نہیں سمجھو گی۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر گھڑی پر پڑی۔ شام تقریباً ڈھل چکی تھی۔ اگر ابھی کچھ کھانے کا بندوبست نہیں کیا تو آج دونوں کو روزہ ہی رہنا پڑے گا، وہ بڑبڑایا۔ اپنا کیمرہ اور شکار والی چھوٹی چھری اٹھا کر کیمپ سے باہر نکل گیا۔ مغیث کبھی درختوں پر لگے جنگلی پھل دیکھتا، کبھی ندی کے کنارے جھک کر پانی کا جائزہ لیتا۔ چند ہی دیر میں اسے جنگلی بیریز کی ایک جھاڑی مل گئی۔ شکر ہے کچھ تو کھانے کے لائق ملا۔ اس نے احتیاط سے چند بیریز توڑ کر تھیلے میں رکھیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک درخت پر جنگلی انجیر بھی نظر آ گئی۔ آج کے مینو میں 5 اسٹار ہوٹل تو مینو تو نہیں، مگر ان جنگلی بیریز سے کام چلایا جا سکتا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسا، مگر بھوکے آدمی کے لیے یہی کسی دعوت سے کم نہیں۔ اس نے چند پل جمع کیے اور ندی سے پانی بھرنے لگا۔ اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ اوہ! اس نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ اگر وہ ہوش میں آ گئی تو؟ ایک لمحے کو اس کی نظر کیمپ کی سمت اٹھی اور اگر جاگتے ہی بھاگنے کی کوشش کی۔ اس نے گہرا سانس لیا تو اسی زخمی پاؤں کے ساتھ 10 قدم بھی نہیں چل سکے گی۔ یہ سوچ کر وہ جلدی جلدی واپس لوٹنے لگا۔ کیمپ کے پردے کو ہٹا کر وہ اندر داخل ہوا تو اس کے قدم بے اختیار رک گئے۔ فولڈنگ بیڈ خالی تھا۔ کیا یہ محترمہ کہاں گئی؟ اس کی نظریں پورے خیمے میں گھوم رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے ہلکی سی سسکی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ پلٹا۔ حیا بیڈ سے اترنے کی کوشش میں زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کا زخمی پاؤں ہلکی سی حرکت پر بھی کانپ رہا تھا، مگر وہ پوری ضد کے ساتھ خیمے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مغیث نے لمبی سانس خارج کی۔ واہ! وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر بولا۔ ابھی ہوش آیا نہیں اور فرار کی منصوبہ بندی شروع ہو گئی۔ حیا چونک کر اس کی طرف مڑی۔ خوف، درد اور بے یقینی تینوں ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں تیر رہے تھے، اور مغیث پہلی بار اس کی جاگتی ہوئی بڑی آنکھوں سے روبرو ہوا تھا۔ حیا ابھی تک زمین پر بیٹھی تھی، ایک ہاتھ خیمے کے بانس کو تھامے دوسرا زخمی ٹخنے پر رکھا ہوا تھا۔ درد کی ہر لہر اس کے چہرے کا رنگ بدل دیتی تھی، مگر اس کی نظریں مسلسل سامنے کھڑے مغیث پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ شخص بھی عجیب تھا، نہ گھبرایا نہ غصہ ہوا، صرف ایک گہرا سانس لے کر اس کے قریب آیا۔ اگر فرار کی کوشش مکمل ہو گئی ہو، اس نے پرسکون لہجے میں کہتے ہوئے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا۔ آنکھوں میں عجیب سی کیفیت نمایاں تھی۔ تو اب دوبارہ بستر پر تشریف رکھ لیجیے۔ حیا نے کچھ کہنا چاہا مگر خاموش رہی۔ مغیث نے بغیر کسی جھنجھلاہٹ کے اسے سہارا دیا اور آہستہ سے دوبارہ فولڈنگ بیڈ پر بٹھا دیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سامنے رکھی لکڑی کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سانپ وائپر تھا، لیکن فی الحال تم خطرے سے باہر ہو۔ حیا کی پلکیں ہلکی سی اٹھیں۔ سچ؟ جھوٹ بولنے سے مجھے کیا ملے گا؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ زہر کا اثر ابھی ختم نہیں ہوا، اس لیے پاؤں میں سوجن اور درد رہے گا، بخار بھی آ سکتا ہے۔ اس نے زخمی ٹخنے کی طرف اشارہ کیا۔ کم از کم چند دن اس پاؤں پر وزن ڈالنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تکلیف بڑھ جائے گی۔ حیا خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک اجنبی اس قدر تحمل سے اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ مغیث نے اپنے تھیلے سے جنگلی بیریز نکال کر ایک آدھے دھلے ہوئے دیہاتی پیالے میں رکھ دی۔ 5 اسٹار ہوٹل تو یہاں آس پاس نہیں ملا، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اس لیے آج کی ضیافت انہی پر گزارا کرے گی۔ حیا کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت کے ساتھ مدھم سی مسکراہٹ بھی ابھری، مگر لب پھر بھی خاموش رہے۔ فکر نہ کرو، زہریلی نہیں ہے۔ اس نے ایک بیری اٹھا کر خود کھائی۔ پہلے میں نے اپنی جان داؤ پر لگا دی ہے، اب تمہاری نہیں لگاؤں گا۔ اس کے لہجے میں شوق سی رمق محسوس کر کے حیا نے آہستہ سے پیالہ تھام لیا۔ چند لمحے وہ بیریز کو دیکھتی رہی، پھر ایک ایک دانہ اٹھا کر خاموشی سے کھا لیا۔ خیمے کے باہر شام پوری طرح ڈھل چکی تھی،
لالٹین کی زرد روشنی دونوں کے درمیان لرز رہی تھی، جبکہ دور کہیں جھینگر مسلسل ایک ہی لے میں بول رہا تھا۔ دونوں کے درمیان مائنخی سی خاموشی حائل تھی، جیسے دونوں میں سے کسی ایک نے بھی توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ مغیث نے اچانک سوال کیا۔ حیا چونکی، وہ واقعی بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ یہ شخص کون تھا؟ اسے کیوں بچایا؟ یہ جگہ کہاں تھی؟ مگر نہ جانے کیوں الفاظ اس کے حلق سے باہر ہی نہ آ سکے۔ اس نے صرف نفی میں سر ہلایا۔ مغیث ہلکا سا مسکرا دیا۔ اچھی بات ہے، وہ اٹھتے ہوئے بولا، آج سوال مت کرو۔ حیا کی نظریں اس کی جاتی ہوئی پشت پر ٹھہر گئیں۔ وہ جتنا خاموش تھا اتنی ہی پراسرار بھی۔ آہستہ آہستہ جنگل پر پوری اتر رہی تھی۔ خیمے کے باہر جلتی آگ کی سرخ لپٹیں کبھی بلند ہوتی تو کبھی مدھم پڑ جاتی۔ دور کہیں الو کی آواز خاموشی کو اور گہری کر رہی تھی۔ حیا دکن، بخار اور درد کے باعث زیادہ دیر جاگ نہ سکی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی سانسیں ہموار ہونے لگیں۔ وہ سو چکی تھی۔ مغیث نے خیمے کے دروازے پر بیٹھا آگ میں لکڑیاں ڈال رہا تھا۔ کبھی اس کی نظر تاریک جنگل پر جاتی، کبھی بے اختیار خیمے کے اندر سوئی ہوئی لڑکی پر۔ عجیب مصیبت ہے، اس نے دھیمی آواز میں خود سے کہا۔ چھٹیاں گزارنے آیا تھا اور قسمت نے پوری ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ بادل چھٹ چکے تھے، ستارے غیر معمولی طور پر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ رات بھر وہ پوری طرح نہیں سو سکا تھا۔ کچھ ابھی آنکھ جب بجھنے لگتی تو اسے دوبارہ روشن کرتا، کبھی اٹھ کر حیا کا بخار دیکھ لیتا، کبھی اس کی پٹی کا معائنہ کرتا۔ جنگل میں ایک لمحے کی غفلت بھی مہنگی پڑ سکتی تھی۔ صبح سورج کی پہلی کرن خیمے کے پردے سے اندر داخل ہوئی تو حیا کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلی۔ چند لمحوں تک وہ چھت کو دیکھتی رہی، پھر اچانک تمام باتیں یاد آئیں۔ وہ گھبرا کر اٹھنے لگی۔ ٹخنے میں اٹھنے والی شدید ٹھیس نے اسے دوبارہ بستر پر بٹھا دیا۔ اسی وقت خیمے کے پردے ہٹا کر مغیث ہاتھ میں پانی کی بوتل اور چند تازہ پھل لیے اندر آیا۔ گڈ مارننگ، اس نے مختصر سا کہا۔ حیا نے فوراً پوچھا، مجھے شہر جانا ہے، ہم ابھی چلتے ہیں پلیز۔ مغیث نے بوتل اس کی طرف بڑھائی۔ پہلے پانی پی لو۔ مجھے پانی نہیں چاہیے، اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ مغیث نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ ذرا پردہ ہٹا کر دیکھو۔ حیا نے بے اختیار نظریں اٹھائیں۔ چاروں طرف میلوں تک سفید درخت تھے، گھنا جنگل اور خاموشی۔ اس کی آواز لڑکھ گئی۔ یہ کون سی جگہ ہے اتنی دور جہاں تم اس وقت ہو؟ مغیث نے سکون سے جواب دیا، یہاں سے قریب ترین آبادی کئی گھنٹوں کی مسافت پر ہے۔ وہ رک کر بولا، اور تم اس حالت میں 10 قدم بھی نہیں چل سکتی؟ حیا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، اس نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ مجھے جانا ہوگا۔ کیوں؟ یہ پہلا سوال تھا جو مغیث نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ ایسی کون سی آگ لگی ہے کہ زخمی حالت میں بھی واپس جانا چاہتی ہو؟ حیا نے نظریں چرا لیں۔ خیمے میں خاموشی چھا گئی۔ کافی دیر تک صرف باہر بہتے پانی کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ آخرکار اس نے دھیرے سے کہا، اگر میں واپس نہ گئی تو شاید وہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں بھی آ جائیں۔ مغیث کی پیشانی پر بر پڑ گئے۔ وہ کون؟ حیا کی ہونٹ کانپنے لگے۔ وہ رک گئی۔ میرے اپنے نہیں تھے مجھے، اس نے مشکل سے الفاظ ادا کیے، بھیج دیا گیا تھا۔ مغیث کے ہاتھ میں پکڑی بوتل ساکت رہ گئی۔ حیا کی نظریں زمین پر جمی تھیں، ایک کوٹے پر۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ کہتے تھے اب یہ تمہارا گھر ہے۔ وہ ہلکا سا ہنسی، مگر وہ ہنسی کسی زخم کی طرح تھی۔ گھر جہاں ہر رات انسان مرتا ہے اور صبح زندہ ہونے کا ڈرامہ کرتا ہے۔ مغیث خاموش بیٹھا رہا۔ اس نے ایک لفظ بھی درمیان میں نہ کہا۔ کل رات، حیا نے آنسو پوچھے، وہ سب نشے میں تھے۔ میں پیچھے والا دروازہ کھول کر بھاگ آئی، بس بھاگتی گئی۔ راستہ ختم ہوا تو جنگل شروع ہو گیا۔ مجھے لگا شاید وہ میرا پیچھا چھوڑ دیں گے۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر اس نے زخمی پاؤں کی طرف دیکھا، پھر سب نے سانپ نے ڈس لیا۔ خیمے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ مغیث نے پہلی بار گہرا سانس لیا۔ تم خوش قسمت ہو۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں؟ تمہارے سانپ نے نہیں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ قسمت نے میرے کیمپ تک پہنچایا ہے۔ حیا پہلی بار اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ ویسے، مغیث نے کرسی پر ٹیک لگائی، اب میری باری ہے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مغیث احمد، پیشہ ور وائلڈ لائف فوٹوگرافر۔
دنیا مجھے پاگل کہتی ہے کیونکہ میں چھٹیاں ہوٹلوں میں نہیں جنگلوں میں گزارتا ہوں۔ حیا کے لبوں میں پھر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور ہاں وہ ہنسا۔ شکار ضرور کرتا ہوں مگر بندوق سے نہیں، کیمرے سے۔ اس نے اپنا کیمرہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اسکرین پر ہرن، عقاب، آبشاریں اور طلوع آفتاب کی بے شمار تصویریں جگمگا رہی تھیں۔ حیا دیر تک انہیں دیکھتی رہی، پھر نہ جانے کیوں کئی دنوں بعد اس کے چہرے پر خوف سے ہٹ کر کوئی کیفیت ابھری، شاید اعتماد کی پہلی بہت ہلکی سی کرن۔ صبح کی نرم دھوپ درختوں کی شاخوں سے چھن کر زمین پر سنہری نقش بنا رہی تھی۔ شبنم کے قطرے ابھی تک گھاس کی نوکوں سے لپٹے ہوئے تھے، جبکہ دور کہیں بجتے نالے کی آواز جنگل کی خاموشی کو ایک عجیب سا سکون بخش رہی تھی۔ حیا خیمے کے دہانے پر بیٹھی تھی، زخمی ٹانگ ابھی بھی ہلکی سوجن تھی، اس لیے چلنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ خاموش نظروں سے مغیث کو دیکھ رہی تھی جو اپنی بیگ میں ضروری سامان رکھ رہا تھا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے پہلی بار خود سے پوچھا۔ مغیث نے رسی کندھے پر ڈالتے ہوئے جواب دیا، ناشتہ ختم ہو گیا ہے، اب دوپہر کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے۔ اکیلے؟ ابھی تم میرے ساتھ دینے کی حالت میں نہیں ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، کوشش بھی مت کرنا ورنہ پھر مجھے ہی اٹھا کر واپس لانا پڑے گا۔ حیا نے نظریں چرا لیں، نہ جانے کیوں اس شخص کی باتوں میں طنز کم اور اپنائیت زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جھاڑیوں میں ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ حیا بے اختیار چونک اٹھی۔ چند لمحوں بعد مغیث نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں جنگل سے حاصل کیا ہوا شکار تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ میں خشک لکڑی کا گھٹا۔ لگتا ہے آج قسمت مہربان ہے، اس نے سامان نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ کیمپ کے سامنے اس نے چند بڑے پتھروں کے درمیان آگ جلائی۔ خشک لکڑیاں چٹکنے لگیں تو دھواں آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا۔ وہ خاموشی سے کھانا تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی ہر حرکت میں عجلت کے بجائے مہارت تھی۔ کبھی وہ آگ کی شدت کم کرتا، کبھی لکڑی کا رخ بدل دیتا، کبھی پانی گرم کرتا۔ حیا دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ ہلکی ہوا اس کی بے ترتیب سیاہ بالوں کو بچھانے پر بکھیر دیتی۔ وہ خود بے اختیار ہاتھ سے انہیں پیچھے کر لیتا۔ زیتونی رنگ کی آدھی آستینوں والی شرٹ کہنیوں تک مڑی ہوئی تھی، جس سے مضبوط بازو نمایاں ہو رہے تھے۔ دھوپ اس کے سانولے چہرے پر پڑتی تو اس کے ناخن اور بھی گہرے محسوس ہوتے۔ حیا نے نظریں ہٹا لیں۔ آخر یہ آدمی ہے کون؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ اتنا خاموش، اتنا پرسکون اور عجیب حد تک باوقار۔ اگر دیکھنا ختم ہو گیا ہو؟ مغیث کی آواز نے اس کے خیالوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ تو ذرا یہ پلیٹ پکڑا دو۔ حیا بری طرح جھک گئی۔ میں آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ اچھا، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا، پھر شاید میرے پیچھے کھڑے درخت کا معائنہ کر رہی تھی۔ حیا نے لب بھینچ لیے۔ آپ ہر وقت چھیڑتے کیوں رہتے ہیں؟ مغیث نے ہنس دیا۔ کیونکہ جب تم غصہ ہوتی تو کم از کم ڈری ہوئی نہیں لگتی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں خاموش ہو گئے۔ کچھ ہی دیر بعد بنے ہوئے کھانے کی خوشبو پورے کیمپ میں پھیل گئی۔ مغیث نے لکڑی کی بنی عارضی پلیٹ پر کھانا رکھا اور حیا کی طرف بڑھا دیا۔ پہلے مریض؟ اور آپ؟ حیا نے پوچھا۔ میں دوسری پلیٹ بنا لیتا ہوں۔ دونوں خیموں کے سامنے ایک گرے ہوئے موٹے تنے پر آ بیٹھے۔ سامنے گھنا جنگل تھا اور اوپر نیلا آسمان اور درمیان میں جلتی ہوئی آگ۔ سچ بتاؤں؟ حیا نے پہلا لقمہ کھاتے ہوئے دھیرے سے کہا، اتنا پرسکون کھانا میں نے شاید کبھی نہیں کھایا۔ مغیث نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جنگل ایک بات ضرور سکھا دیتا ہے، جب شور ختم ہو جائے تو اب انسان کو اپنی سانسوں کی آواز بھی اچھی لگنے لگتی ہے۔ حیا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ شاید پہلی بار اسے محسوس ہوا، جنگل صرف درختوں کا نام نہیں تھا، کبھی کبھی یہ ٹوٹے ہوئے انسانوں کو دوبارہ جینا بھی سکھا دیتا تھا۔ شام کب رات میں ڈھل گئی دونوں کو احساس ہی نہ ہوا۔ جنگل پر سیاہی کی چادر تن چکی تھی۔ دور ندی کا پانی چاندنی کی ہلکی روشنی میں جان کی لکیریں معلوم ہو رہا تھا، جبکہ درختوں کے درمیان چلتی ٹھنڈی ہوا خیمے کے پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ مغیث نے لالٹین جلائی اور حیا کی طرف دیکھا۔ چلو، حیا نے کہا، سر اٹھایا، ندی تک؟ مگر اس نے زخمی پاؤں کی طرف دیکھا۔ میں چل نہیں سکتی، اسی لیے تو میں آیا ہوں۔ مغیث نے اس کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ سہارا لے لو۔ حیا نے چند لمحے جھکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
جیسے ہی اس نے زخمی پاؤں زمین پر رکھا، درد کی ایک لہر وجود میں دوڑ گئی۔ اس کے توازن بگڑنے لگا، مگر مخرج نے فوراً اس کے کندھوں کو تھام لیا۔ میں نے کہا تھا نا ابھی جلدی مت کرو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلنے لگی، ہر قدم پر مخرج اس کا وزن اپنے بازو پر لے لیتا، حتیٰ تک کہ دونوں ندی کے کنارے پہنچ گئے۔ آرام سے، وہ ایک بڑے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حیا وہاں بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہتھیلیوں میں ٹھنڈا پانی بھر کر چہرے پر چیٹے مارے۔ دن بھر کی تھکان جیسے چند لمحوں میں دھل گئی ہو۔ جنگلی پھولوں کی مدھم خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ حیا کچھ دیر خاموشی سے بہتے پانی کو دیکھتی رہی۔ بہت خوبصورت ہے، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ ہاں، مخرج نے ندی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ قدرت کبھی شور مچا کر اپنی خوبصورتی نہیں دکھاتی۔ حیا نے پہلی بار محسوس کیا، یہ شخص صرف تصویریں نہیں کھینچتا تھا، بلکہ وہ منظر کو بھی محسوس کرتا تھا۔ واپسی کا وقت آیا تو حیا نے دوبارہ کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر درد نے پھر جواب دے دیا۔ مخرج نے ہلکی سی آہ بھری۔ اجازت ہے؟ حیا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ احتیاط سے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ میں خود چلنے کی کوشش کر لیتی، حیا نے دھیمی آواز میں کہا، اور پھر دوبارہ گرجتی اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اتنے میں محنت دوبارہ نہیں کرنی ہے مجھے۔ حیا نے بے اختیار نظریں جھکا لی، نہ جانے کیوں اس کے مضبوط بازو میں خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ خیمے میں پہنچ کر مخرج نے اس کی آہستگی سے بستر پر بٹھا دیا، پھر اپنا بیگ کھولا اور صاف ستھرا زیتونی رنگ کا ایک ڈھیلا شرٹ اور نرم ٹراؤزر نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ میرے پاس خواتین کے کپڑے تو نہیں ہیں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مگر یہ آرام دہ رہیں گے۔ حیا نے خاموشی سے کپڑے لے لیے۔ شکریہ۔ یہ شاید پہلی بار تھا کہ اس نے دل سے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میں باہر ہوں، اتنا کہہ کر مخرج کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس آیا تو حیا ڈھیلے کپڑوں میں کمبل اوڑھے بیٹھی تھی۔ آستینیں اس کے ہاتھوں سے کچھ لمبی تھیں، مگر اس پر چہرے پر کئی دن بعد سکون دکھائی دے رہا تھا۔ اچھے ہیں؟ مخرج نے پوچھا۔ حیا نے ہلکے سے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ بہت آرام دہ ہیں۔ اسی لمحے آسمان پر بجلی چمکی، اگلے ہی لمحے موسلادھار بارش برسنے لگی۔ بارش کی بوندیں خیمے پر مسلسل دستک دینے لگیں، ہوا میں خنکی بڑھنے لگی۔ ٹھنڈ سے بچنے کے لیے انہوں نے خیمے میں ہی آگ جلا لی تھی۔ مخرج نے آگ میں ایک اور لکڑی ڈالی۔ خیمے کے اندر زرد روشنی، باہر برستی بارش اور چاروں طرف جنگل کی گہری خاموشی۔ وقت جیسے تھم گیا تھا۔ حیا کمبل میں لپٹی بیٹھی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اس نے پہلی بار کسی اجنبی کی موجودگی میں خوف محسوس نہیں کیا تھا، بلکہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ دوسری طرف مخرج خاموشی سے آگ کے شعلوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خود پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ چند دن پہلے تک اس کے جنگل میں صرف وہ اور اس کی تنہائی ہوا کرتی تھی۔ آج اسی خاموشی میں ایک اور سانس شامل ہو گئی تھی، اور اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ بعض اوقات قسمت انسان کو وہاں کسی سے ملا دیتی ہے جہاں وہ کسی کو تلاش کرنے آیا ہی نہیں ہوتا۔ صبح ابھی پوری طرح روشن بھی نہ ہوئی تھی کہ جنگل ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ مخرج جیب کے بونٹ پر جھکا کچھ اوزار ترتیب دے رہا تھا، جبکہ حیا قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھی سورج کی پہلی کرنوں کو درختوں کے درمیان اترتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچانک جھاڑیوں میں زور سے سرسراہٹ ہوئی۔ مخرج کا ہاتھ وہیں رک گیا، اس کی نظر ایک سمت جم گئی۔ حیا، اس کی آواز معمول سے کہیں زیادہ سنجیدہ تھی۔ بغیر میری اجازت کے یہاں سے مت ہلنا۔ حیا کا دل زور سے دھڑکا۔ کیوں؟ جواب دینے کے بجائے مخرج نے آہستہ سے زمین سے اپنی رائفل اٹھائی۔ اگلے ہی لمحے جھاڑیاں ایک زوردار آواز سے الگ ہوئیں۔ ایک جیو لے کر جنگلی ریچھ کھرراتا ہوا ان کی طرف لپکا۔ دوڑو! مخرج پوری قوت سے چلایا۔ حیا نے گھبرا کر جیپ کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، مگر زخمی ٹانگ نے اس نے ساتھ نہ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ ریچھ اب صرف چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ حیا! مخرج بجلی کی سی تیزی سے اس تک پہنچا، اسے بازو سے کھینچ کر اپنے پیچھے کیا اور رائفل فضا کی طرف چلا دی۔ دھماکے کی گونج پورے جنگل میں پھیل گئی۔ ریچھ ایک لمحے کو رکا، پھر دوبارہ کھرراتا ہوا آگے بڑھا۔ جیپ میں بیٹھو! مخرج نے تقریباً حکم دیا، مگر میں نے کہا بیٹھو۔ وہ اسے دھکیلتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی نشست پر بٹھا چکا تھا، خود اگلے ہی لمحے اسٹیئرنگ سنبھالا اور جیپ پوری رفتار سے آگے بڑھا دی۔ پیچھے ریچھ کے کچھ دور
دوڑتا رہا، پھر درختوں کے درمیان غائب ہو گیا۔ کئی منٹ تک صرف جیپ کے انجن کی آواز سنائی دیتی رہی۔ حیا کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار مغیث کی طرف دیکھا۔ اس کے ماتھے پر معمولی خراشی تھی جس سے خون کی باریک لکیریں بہہ رہی تھیں۔ آپ، حیا کی آواز بھرا گئی، آپ زخمی ہو گئے ہیں۔ مغیث نے بے پرواہی سے خون صاف کیا، خراش سے، پھر مسکرا دیا، زندہ ہوں یہی کافی ہے۔ حیا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اگر وہ چند لمحے دیر کر دیتا تو شاید آج وہ زندہ نہ ہوتی۔ جیپ ایک آواز اونچی پہاڑی کے کنارے آ کر رکی۔ سامنے دور تک سبز جنگل پھیلا ہوا تھا۔ ہوا خاموشی سے چل رہی تھی۔ مغیث کچھ دیر افق کو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، پتہ ہے آج پہلی بار مجھے ڈر لگا تھا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا، اپنی موت سے نہیں، اس لیے نگاہیں اس کی طرف موڑ دی، تمہیں کھونے سے۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ جنگل کی ساری آوازیں تو کہیں دور رہ گئی تھیں۔ مغیث نے گہرا سانس لیا۔ حیا، ایک بات پوچھوں؟ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ جب ہم اس جنگل سے باہر نکلیں گے، وہ ہلکا سا مسکرایا، کیا تم میری زندگی سے بھی باہر چلی جاؤ گی؟ حیا کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر نہیں، اس نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں پوری سنجیدگی سے دیکھا، تو مجھ سے شادی کر لو۔ الفاظ مختصر تھے لیکن ان میں بناوٹ نہیں تھی۔ حیا کی پلکیں جھپک گئیں۔ اس نے چند دنوں کو یاد کیا، سانپ کا ڈسنا، اپنی جان پر کھیل کر اسے بچانا، راتوں کو جاگ کر سمجھداری، اس کا احترام، اس کی خاموش حفاظت، اور آج اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچانا۔ اس نے محسوس کیا، اعتماد کبھی لمبی مدت نہیں مانگتا، صرف انسان مانگتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے، لبوں پر ایک مدن سی مسکراہٹ ابھری۔ ہاں، صرف ایک لفظ، مگر کے الفاظ نے جنگل کی خاموشی کو بھی جیسے مسکرا دیا تھا۔ مگر اس سے ایک الفاظ نے جنگل کی خاموشی کو بھی جیسے مسکرا دیا تھا۔ مغیث نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھا۔ شاید اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت تصویر آج کسی کیمرے میں نہیں، اس کے دل میں محفوظ ہوئی تھی۔ جنگل سے نکلتے نکلتے شام ڈھل چکی تھی۔ شہر کی روشنی دور سے جگنوں کی طرح چمک رہی تھی۔ کئی دنوں بعد حیا نے اتنی بھیڑ، اتنی گاڑیاں اور اتنا شور دیکھا تھا۔ بے اختیار خاموش ہو گئی۔ مغیث نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ تھک گئی ہو؟ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس لگ رہا ہے جیسے کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ مغیث مسکرا دیا۔ اس نے گاڑی ایک خوبصورت مگر سادہ سی مسجد کے باہر روک دی۔ حیا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ یہاں کیوں آئے ہیں؟ مغیث نے انجن بند کیا اور چند لمحے خاموش رہا، پھر نہایت سی سنجیدگی سے بولا، میں تمہیں بغیر کسی رشتے کے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، اور نہیں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ کبھی خود کو بے سہارا محسوس کرو۔ حیا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مگر میرے پاس تو کوئی نہیں، آج سے میں ہوں، مغیث نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اگر تم ابھی بھی اپنے فیصلے پر قائم ہو تو باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ حیا نے نظریں جھکا لیں۔ اس کے لبوں پر صرف مدھم مسکراہٹ آئی۔ میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ کچھ ہی دیر بعد مسجد کا امام اور دو گواہوں کی موجودگی میں نکل کر سادہ سی تقریب مکمل ہو گئی۔ نہ بینڈ بجا، نہ شور، نہ ہجوم، صرف چند دعائیں، چند مسکراتی نگاہیں، اور دو ایسے دل جنہیں قسمت نے جنگل کی تنہائی میں ملا دیا تھا۔ امام صاحب نے دعا مکمل کی تو مغیث نے پہلی بار اطمینان کا سانس لیا۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے کہا۔ حیا نے نظریں اٹھائیں۔ وعلیکم السلام۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو شاید برسوں سے کہیں کھو گیا تھا۔ رات گئی، وہ دونوں مغیث کے اپارٹمنٹ پہنچے۔ دروازہ کھلتے ہی حیا کی نظریں پورے گھر میں گھوم گئیں۔ مغیث نے ایک نظر اپنی باہوں میں سمٹی حیا پر ڈالی، پھر مسکراتے ہوئے بولا، اجازت ہے محترمہ؟ حیا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ اجازت کس بات کی؟ اس نے اپنی دلہن کو اس نئے گھر میں گود میں اٹھا کر لے جانے کی۔ حیا کے گالوں پر ہلکی سی لالی اتر آئی۔ میں خود چل سکتی ہوں، مجھے معلوم ہے، مغیث نے شرارتی انداز میں جواب دیا، لیکن کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک بار پورے ہوتے ہیں۔ حیا نے مزید انکار نہ کیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے احتیاط سے اپنی بازو میں اٹھا چکا تھا۔ دروازہ بند ہوا اور دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے، لیکن حیا کی نظریں بے اختیار چاروں طرف گھوم گئیں۔ سادہ مگر نہایت ہی نفیس سجاوٹ،
ہلکے آف وائٹ رنگ کی دیواریں، لکڑی کے فرنیچر کی قدرتی خوشبو، کھڑکیوں کے پاس رکھے سبز پودے اور دیوار میں لگی جنگل، آبشاروں اور پہاڑوں اور طلوع آفتاب کی تصویریں، یہ سب حیال نے آہستہ سے پوچھا، آپ نے کھینچی ہیں؟ ہاں، مغیث نے فخر سے جواب دیا، یہ میری زندگی کا بہترین لمحے تھے۔ وہ چند قدم اور آگے بڑھا، لیکن مجھے امید ہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اب میری بہترین تصویریں میں ابھی بننا باقی ہیں۔ حیا نے نظریں جھکا لیں، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی، کتابوں سے بھری شیلف، دیواروں پر جنگلوں، پہاڑوں اور پرندوں کی تصویریں، کھڑکی کے پاس رکھا ایک بڑا سا کیمرہ اور کیمرے میں ہلکی سی کافی کی خوشبو۔ یہ حیا آہستہ سے بولی، یہ سب آپ نے کھینچا ہے؟ ہاں، مغیث نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ